پی ٹی آئی والے اس وقت جو ملک سے باہر ہیں وہ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں بنسبت ان کے جو ملک کے اندر ہیں. جو ملک کے اندر ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے. لگ یہی رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے گی, جس کی وجہ سے یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اس میں نیو یارک ٹائمز کی وہ فل پیج ایڈ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. پرویز صاحب, پی ٹی آئی نے ڈینائی کیا کہ ہم نے اس کو فنڈ نہیں کیا ہے. جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے پاکستان امریکن ڈائسپورا اور فرسٹ پاکستان گلوبل, انہوں نے اس کو فائننس کیا ہے. آپ کی نظر میں انٹرنیشنلی پی ٹی آئی اس وقت کتنی اسٹرانگ ہے سر؟ بہت شکریہ سر. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اسٹرانگ ہوتی تھی. اب کتنی اسٹرانگ ہے اس بات سے اندازہ لگا لیا جائے. یورپ کے مختلف شہروں میں ہونے والے جو مظاہرے ہیں جن میں ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی لوگوں کی, وہ اب نہیں رہی. یہ پچھلے 2 سال سے جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موجودہ حکومت موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانی بھی اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک رانگ نمبر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اب کسی ملک میں 25 سے 30 لوگ ہیں, کسی میں 40 ہیں, کسی میں 50 ہیں. لیکن کیونکہ انگلینڈ میں ہماری آبادی پاکستانیوں کی تقریباً 1.5 ملین بنتی ہے, تو اس میں اگر 200-250 لوگ آ بھی گئے ہیں جو کسی دور میں ہزاروں میں ہوتے تھے, تو وہ اتنی متاثر کن تعداد نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوورسیز میں بہت اسٹرانگ ہے, اب وہ اینی مور نہیں ہے. ہاں, ایک کلٹ ہے, ہر جماعت کا ایک کلٹ ہوتا ہے, ہر جماعت کے رکن ہوتے ہیں, ہر جماعت کے عہدے دار ہوتے ہیں. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوستوں کو, یاروں کو, فیملیز کو لے کے آتے ہیں تاکہ شو کر سکیں کہ بہت زیادہ تعداد ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے اس اشتہار کا جو اخبار میں دیا گیا ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, ظاہر ہے اتنے پیسے پاکستان تحریک انصاف میں سے کون دے گا؟ تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں کتنے پیسوں کی ایڈ ہوگی ویسے سندیلا صاحب آپ کی نظر میں؟ کوئی لاکھوں ڈالر میں ہوگی؟ سر دیکھیں, اگر آپ جو اب جو ہمارے پاس چیک کرنے کا فوری عمل ہے نا, وہ انٹرنیٹ ہے. اور وہ جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی بھی کہتے ہیں, آپ اس کو بہت سارے دوسرے بھی جگہ پہ کہتے ہیں. اگر آپ اس قسم کا اشتہار اس قسم کے اخبار میں سرچ کریں تو وہ آپ کو تقریباً 1,70,80,000 اور کسی جگہ پہ 1 لاکھ بھی بتاتا ہے اگر اندر والے پیج پہ. تو یہ جو پیسے بتائے جا رہے ہیں, یہ پیسے مائنس پلس 1,80,000 ڈالر مائنس پلس کے اوپر نیچے کر کے اتنے ہی بنتے ہیں نیو یارک ٹائم اخبار میں چھپوانے کے لیے. لیکن وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے کہہ لیں کہ ہم نے نہیں دیے, کیونکہ وہ تو پتہ کھاپے کھانے والے ہیں نا. وہ تو اگر شہباز گل صاحب اور اس طرح دوسرے بہت سارے لوگوں نام لیں تو وہ پیسے اکٹھے کرنے والے ہیں, لگانے والے نہیں ہیں. ہاں, لگے کہاں سے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ لگے ہیں انہی لوبیز کی طرف سے جو ہمیشہ عمران خان کے نام ساتھ لگا کر اور عمران خان کو آگے رکھ کر پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ لوبی ہو سکتی ہے سسرالیوں والی, جہاں سے ہمیشہ ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب. وہ لوبی ہو سکتی ہے بھارتی لوبی, جن کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان, افواج پاکستان کو اپنی افواج سے نقصان نہیں پہنچا سکے, لیکن عمران خان کے ساتھ مل کر عمران خان کا نام ساتھ لگا کر نقصان پہنچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گا. میں پہلے پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں گا کیونکہ یہ سوال پی ٹی آئی بیسڈ ہے, تو میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گا. مندوخیل صاحب, آپ کی نظر میں یقیناً میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے, ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتی رہی ہے, احتجاج کو جمہوریت کا حسن کہتی ہے. لیکن دیکھا جائے تو پی ٹی آئی والوں کی پکڑ دھکڑ جس طرح شروع ہو گئی ہے تو واضح ہے کہ ان کو احتجاج کی پرمیشن نہیں ملی ہے, اس لیے ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی. اور جو انٹرنیشنلی جس طرح بھی بات ہو رہی تھی سر, نیو یارک ٹائمز کی ایڈ کی اور جو پرویز صاحب نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, وڈ یو اگری مندوخیل صاحب؟ نہیں, اس سے پہلے جتوئی صاحب جب ایک ویڈیو مشرقی پاکستان کا عمران خان صاحب نے خود اپنی پیج پہ ایکس پہ لگا کے رکھا تھا, تو اشتہار تو چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے. یقیناً لاکھوں کروڑوں کا اشتہار ہوگا, اور اس سے پہلے بھی لابنگ فم انہوں نے ہائر کی تھی اس کے لیے. اور پھر یہ عمران خان صاحب کی بچوں کی جو ملاقاتیں ہیں, یہ انہی لابنگ فم کی جو ہے نا وہ کارکردگی ہے جن نے کروڑوں روپے لیے ان سے لابنگ کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی طرف رکھیں گے, آپ نے پکڑ دکڑ کی بات کی, آپ کوئی نام بتا سکتے ہو کچھ سندھ میں کسی کو پکڑا ہو, بلوچستان میں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ بتاتے. اگر آپ پنجاب کی بات کریں گے تو پھر وہ ضرور سندیلا صاحب سے پوچھے یا کسی اور سے پوچھے. سندھ بلوچستان میں کوئی نام ہے تو مجھے بتاتے تاکہ میری بھی جو ہے نا وہ رہنمائی ہو جائے. ویسے اگر میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے پوچھوں یا لیٹ سے رضوان خانزادہ صاحب سے پوچھوں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں 4-5-6 بار اٹھا کے چھوڑا گیا ہے سر. نہیں, وہ 5-6 بار اٹھا کے چھوڑا ہے نا, تو چھوڑنے کے بعد بھی باتیں تو نہیں, سوال تو نہیں بتائے نا. وہ اگر جس کیس میں اٹھایا وہ چھوڑا ہے, یقیناً ضمانت یہ ہوگی جو بھی ہے
لیکن آج کی بات کریں 5 اگست کی بات کریں جہاں انہوں نے کوئی ٹینٹ بکنگ نہیں کی ہے, کوئی کرسی کا نہیں کی ہے, کوئی موبلائزیشن نہیں کی ہے, اور یہ پیک ٹائم تھا ان کا, اور وہ بھی ایسے موقع پہ جو مقبوضہ کشمیر کو مودی حکومت نے ہڑپ کر دیے. خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ٹرمپ اور مودی اور خان صاحب کی ملاقات کی 10 دن بعد ایگزیکٹ میں یہ جو حرکت ہوئی ہے, تو ایک طرف تو انڈیا والے خوشی منا رہے ہوں گے اور یہاں مقبوضہ کشمیر اور پاکستان والے تو ماتم منائیں گے. یقیناً ایک غیر قانونی حرکت ہوئی ہے, تو ایسے موقع پہ پی ٹی آئی کا احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن احتجاج ہے کہاں بتائیں نا, ابھی تو 24 گھنٹے سے کم ٹائم رہ گیا. آپ کو کسی شہر میں کوئی آگے پیچھے, چلو اس کو چھوڑیے, جہاں پختونخوا میں ان کی اپنی حکومتیں, وہاں کوئی آپ کو کوئی مومنٹ نظر آ رہی ہے ان کی, وہاں تو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی ہے. تو بھائی یہ تو بس اب یہ آپ سنا کرے ٹاک شو میں, باقی احتجاج کچھ نہیں ہونا ہے. بالکل ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے اور آپ کے صبر کے لیے بھی. کیا کرے گی پی ٹی آئی 5 اگست کو, کچھ کرے گی بھی یا نہیں کرے گی؟ نیازی صاحب دیکھیں, اتنے ظلم جبر تشدد کے دوران بھی آ کے 8 فروری کو الیکشن لڑنا, جہاں رات کو سنبل کا نشان بھی چھینا جائے اور لوگوں کو رات کو نشان لاٹ اور ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہو اور وہ جیت جائے, یہ میں دونوں بھائیوں کے لیے, سندیلا صاحب کے لیے بھی, اپنے پاکستان پیپلز پارٹی والے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بار بار کہتے ہیں عوام نہیں نکلتی. آپ نے دیکھ لیا کہ 8 فروری کو عوام نکلی تھی اور عوام نے ڈھونڈ کے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. ایک بات مان لیں, اور عمران خان کی جنگ کیا ہے طلحہ صاحب, بہت بڑی. عمران خان شروع سے, میں اس کے ساتھ 2005-6 سے آ رہا ہوں, عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک الیکشن فری اور فیئر کروا دیں. میں آج ان کو چیلنج کرتا ہوں, چھوڑ دیں اس کو صبح کے احتجاج کو, یہ میرے ساتھ چیلنج کریں کہ آپ صبح الیکشن کروائیں کہ کیا عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس ٹائم پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے پوری اسمبلی فارغ کر دی ہے, آپ نے ہمارا اپوزیشن لیڈر, آپ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر, آپ پنجاب میں احمد بچر اپوزیشن لیڈر, آپ نے جس پارٹی کو ہم نے جوائن کیا حامد رضا کو فارغ کر دیا, آپ نے اسلام آباد میں 200 آدمی کے وارنٹ گرفتاری نکال دیے ہیں ایک پیپر پہ لکھ کے, جو اس میں شامل بھی نہیں تھے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ ہم کوئی دیکھیں 1996 سے ایک جماعت آ رہی ہے اور 1996 سے جماعت اتنے بڑے بڑے جلسے کرتی آ رہی ہے. آپ جس طریقے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اس طرح لوگ نہیں رکیں گے. آپ دیکھ لیں, کل آپ نے دیکھا یو کے میں, آپ نے دیکھا آسٹریلیا میں, ایک بھائی تو سندیلا صاحب نے بات مانی کہ 200-250 بندہ نکلا. اس سے مطلب ہے لوگ نکل رہے ہیں نا عمران خان کے لیے. لوگ جہاں یو کے اندر بھی بیٹھے, سارے لوگ روڈوں پہ نہیں آتے, وہ عمران خان کی پالیسی, ویژن اور اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ عمران خان 25 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں, شاید یہ نہیں کرتے, یہ چند لوگوں کی بات کرتے ہیں. 35 سال انہیں حکومت ملی ہے, 35 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اب دیکھیں, آپ کہتے ہیں جی 5 لوگ نکلیں گے, عمران خان نے کہا 5 کو بھی لوگ باہر نکلیں گے, 14 کو بھی نکلیں گے, اور اس وجہ سے نکلیں گے کہ عوام عمران خان کے ساتھ 8 فروری کو کہہ چکی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے جیسے بندے سپوکس پرسن کو ملاقات نہیں ہونے دیتے تو کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور جو بھی تحریکیں چلتی ہیں وہ ایک دن کی نہیں ہوتی, یہ کبھی تحریک نہیں چلا سکتے. میں نے 2007 سے 2009 تک عدلیہ کی تحریک چلائی اور پورے ہم نے 4 صوبوں میں گئے. تحریک ٹائم لیتی ہے, تحریک ہے عوام کی, ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی ذاتی بات نہیں کر رہے, اور اس عوام کو لیڈ کر رہے ہیں جو اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں نہیں ہے, سندھ میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی اسی طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیں لوگوں کو نہیں نکلنے دیں گے, لوگ تو کھڑے ہیں. لیکن آپ لوگ نکلیں گے, کل آپ لوگ نکلیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہر شہر میں لوگ نکلیں گے, ہر شہر میں لوگ نکلیں گے. اور اوورسیز کو آپ نے دیکھ لیا, کل سے نکلے ہوئے لوگ انشاءاللہ نکلیں گے. اور جائز مطالبہ ہے, بالکل مطالبہ یہ ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں, ٹھیک ہے, 8 فروری کا.